لیاری گینگ وار پارٹ 2۔ لیاری گینگ وار کی کہانی شروع کہاں سے ہوئی؟ لیاری گینگ وار کا گڑھ کیسے بنا؟ اس کی پوری اسٹوری ہم نے اس سیریز کی پہلی قسط میں بتائی تھی۔ آج لیاری گینگ وار سیریز کے دوسرے پارٹ میں ہم آپ کو لیاری گینگ وار کے بے تاج بادشاہ عبد الرحمان ڈکیت کے بارے میں بتائیں گے۔ عبد الرحمان بلوچ آخر ڈکیت کیسے بنا؟ لیاری میں ایک ساتھ کام کرنے والے گینگ کب الگ ہوئے؟ لیاری گینگ وار کے کارندے ایک دوسرے کے جانی دشمن کیسے بنے؟ آئیے آج کی ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جواب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ حق پاکستان ٹرینڈ میں خوش آمدید۔ دوستو، پیسے اور طاقت کے حصول کے لیے بابو ڈکیت نے دادل یعنی عبد الرحمان ڈکیت کے باپ کو اپنے راستے سے ہٹایا۔ دادل کی موت کے بعد حاجی لالو نے عبد الرحمان ڈکیت کو پروان چڑھایا۔ اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے والے عبد الرحمان نے حاجی لالو کی توقع سے بڑھ کر کام کیا اور گینگ کو مضبوط کیا۔ اپنی والدہ کا قتل کر کے جرائم پیشہ زندگی کا آغاز کرنے والے عبد الرحمان ڈکیت کی عمر اس وقت صرف 20 سال تھی۔ حاجی لالو کے ساتھ کام کرنے والے عبد الرحمان بلوچ نے جلد ہی اپنی راہیں حاجی لالو کے گروہ سے الگ کر لی اور ماضی میں ساتھ کام کرنے والا یہ گروہ اب 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا اور ان دنوں ہی قتل و غارت گری کے ایک نئے سلسلے کا آغاز ہوا۔ دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کے قریبی رشتہ داروں کو قتل کیا اور ایک دوسرے کو مارنے کی بھی بھرپور کوششیں کی۔ عبد الرحمان ڈکیت نے لیاری کے جرائم کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو لیاری کو اپنا گڑھ مانتی ہے، وہاں عبد الرحمان بلوچ نے سیاسی لوگوں کو گینگ سے جوڑا اور پھر جب 18 اکتوبر کو بے نظیر بھٹو کی وطن واپسی پر ان کے قافلے پر حملہ ہوا تو اس وقت بھی سابق وزیر اعظم بے نظیر کو بحفاظت گھر تک پہنچانے میں عبد الرحمان ڈکیت اور اس کے لڑکوں نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ اندھے منافع کے اس جنگ میں شامل تمام فریقوں کے دشمن تو بے حساب و شمار تھے، مگر دوست صرف ایک تھا اور وہ تھا پیسہ۔ اسی پیسے اور طاقت کے حصول کی رسا کشی جلد ہی مسلح تصادم میں ڈھلی اور عبد الرحمان بلوچ کا باپ دادل بابو ڈکیت کے ہاتھوں مارا گیا۔ اور دادل کی موت کے بعد عبد الرحمان بلوچ کو حاجی لالو نے اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ یہیں سے طاقتور، دلیر اور خطروں کا کھلاڑی عبد الرحمان بلوچ بے رحمی اور قتل و غارت کے راستے کا ایک ایسا مسافر بنا جس نے پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ قتل و غارت اور گنڈا گردی کا بازار گرم کر دینے والے عبد الرحمان ڈکیت نے ایک روز بابو ڈکیت کو بھی مار کر اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لیا۔ دوستو، یہ وہ زمانہ تھا جب عبد الرحمان بلوچ کا شمار لیاری میں جرم و سزا اور قتل و غارت گری کے ناخداؤں میں ہونے لگا تھا۔ حاجی لالو کے گروہ میں عبد الرحمان بلوچ اور حاجی لالو کے بیٹے ارشد پپو اور یاسر عرفات نے مل کر جرم کی سلطنت کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ عبد الرحمان ڈکیت اور حاجی لالو کا تعلق اس قدر گہرا تھا کہ حاجی لالو کے بیٹے یاسر عرفات اور عبد الرحمان ڈکیت دونوں کی شادی گولی مار کے سیٹھ یوسف کی بیٹیوں سے ہوئی، مگر جلد ہی کاروباری حسد اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کھینچا تانی میں ایک روز عبد الرحمان بلوچ کی کھٹ پٹ حاجی لالو اور اس کے بیٹوں سے ہی ہو گئی۔ عبد الرحمان بلوچ کو اندازہ ہو گیا کہ حاجی لالو کے زیر اثر رہتے ہوئے جرم کی اس دنیا میں وہ اپنا الگ مقام نہیں بنا سکتا۔ اپنے ہی گروہ میں محض آرائی کے اس ماحول میں عبد الرحمان ڈکیت ایک روز کھلے عام لالو کی مخالفت پر اتر آیا اور اسی گرما گرمی نے لالو اور عبد الرحمان ڈکیت کی راہیں الگ الگ کر دی۔ محض آرائی کے اس رویے نے دشمنی کی شکل اختیار کی تو لالو کے بیٹے ارشد پپو نے کلا کوٹ میں عبد الرحمان ڈکیت کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ قسمت کا دھنی عبد الرحمان ڈکیت بچ تو نکلا، مگر ارشد پپو کے غیظ و غضب کا رخ اس کے رشتہ داروں کی جانب ہوا اور ارشد پپو کے ہاتھوں عبد الرحمان ڈکیت کے رشتہ دار مارے جانے لگے۔ ادھر عبد الرحمان ڈکیت نے بچی کھچی طاقت مجتمع کر کے جواباً ارشد پپو کے رشتہ داروں پر حملوں کا آغاز کیا، جن میں بلوچ اتحاد کے رہنما اور لیاری کی معروف شخصیت انور بھائی جان جیسے ممتاز لوگ بھی مارے گئے۔ اسی جنگ میں ارشد پپو نے ایک دن بہت ہی فلمی انداز میں ہب چوکی کے پاس عبد الرحمان ڈکیت کے چچا کو قتل کیا۔ ارشد پپو نے قتل سے پہلے فون پر عبد الرحمان ڈکیت کو بتایا
کہ سن میں اس کو مار رہا ہوں، اور پھر اس نے عبد الرحمان بلوچ کے چاچا کو قتل کر دیا۔ اسی دوران ارشد پپو اور اس کے باپ حاجی لالو کے گروہ نے چن چن کر عبد الرحمان ڈکیت کے کاروباری مفادات کو بھی نشانہ بنانا شروع کیا۔ عبد الرحمان ڈکیت کو لیاری چھوڑ کر بلوچستان جانا پڑا اور تب تک واپس نہیں آ سکا جب تک ارشد پپو پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو کر جیل نہیں چلا گیا۔ پھر عبد الرحمان ڈکیت لیاری واپس آیا۔ اب لیاری گینگ وار نے ایک ایسی انگڑائی لی جس نے اس علاقے کو عالمی توجہ، خاص کر کے ذرائع ابلاغ کا چٹپٹا موضوع بنا دیا۔ ارشد پپو کو لیاری کی گلیوں میں ایک مشتعل ہجوم نے مار مار کر ہلاک کیا تھا۔ حاجی لالو بھی اپنے 7 بیٹوں کے ساتھ لیاری کے سرحدی علاقوں میں اپنا دھندا جاری رکھے ہوئے تھے۔ یہ ایک طاقتور گینگ تھا اور اس کے بیٹے ارشد پپو اور یاسر عرفات کی موجودگی میں یہ گروہ علاقے میں ایک خاص حیثیت رکھتا تھا۔ دوستو، اس دوران عبد الرحمان بلوچ کا واسطہ خالد شہنشاہ سے پڑا، جو بلاول ہاؤس کراچی کا اہم آدمی سمجھا جاتا تھا۔ خالد شہنشاہ نے عبد الرحمان ڈکیت کو پیپلز پارٹی کے اندرونی حلقوں میں متعارف کروایا۔ 1990 کی دہائی میں عبد الرحمان ڈکیت کی جانب سے سلیم میمن نامی تاجر کو اغوا کیا گیا، جس کے بعد لال محمد کی جانب سے عبد الرحمان ڈکیت سے فوری طور پر تاجر کو چھوڑنے کا مطالبہ کیا گیا، مگر عبد الرحمان ڈکیت نے تاجر سے تاوان کی رقم وصول کر لی، جو لالو اور رحمان کے درمیان تنازع کا باعث بنی۔ واقعے کے چند روز بعد لالو کو جیل ہو گئی اور وہ جیل میں ہی بیمار ہو کر موت کے منہ میں چلا گیا، جس کے بعد اس کے بیٹے ارشد پپو نے اپنے باپ کا گینگ سنبھال لیا۔ 1990 میں عبد الرحمان ڈکیت کا جھکاؤ پیپلز پارٹی کی طرف ہو گیا، جس کے بعد لیاری سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے لگی۔ 2008 میں عبد الرحمان ڈکیت کی جانب سے علاقے میں پیپلز امن کمیٹی کے نام سے پیپلز پارٹی کی ونگ کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے، جس کی کمانڈ سنبھالنے کے لیے عزیر جان بلوچ کو اہم ذمہ داریاں سونپ دی گئی۔ لیاری میں سیاسی سرگرمیاں عبد الرحمان ڈکیت کی حمایت کے بغیر جاری رکھنا انتہائی مشکل تھا۔ اس کے گروہ کا نیٹ ورک کراچی کے علاوہ بلوچستان میں بھی طاقتور تسلیم کیا جاتا تھا۔ یہ گروہ ڈکیتی، اغوا برائے تاوان اور قتل و غارت گری جیسے جرائم میں ملوث تھا۔ دوستو، سندھ میں عبد الرحمان ڈکیت پر اغوا برائے تاوان، بھتہ خوری، ڈکیتی اور قتل و غارت گری کے 100 سے زائد مقدمات قائم کیے گئے۔ تاہم اس سے قبل پولیس نے اس گروہ کے خلاف جتنے بھی آپریشن کیے، ان میں عبد الرحمان ڈکیت کامیابی سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ حاجی لالو اور بابو ڈکیت کی دشمنی کے اس دور میں بابو نے لالو کو قتل کرنے کے لیے حنیف بجولا نامی کرائے کے قاتل کی خدمات حاصل کی۔ اس وقت لالو اپنے دوست کے یتیم بیٹے عبد الرحمان کو ڈکیت بننے کی تربیت دے رہا تھا۔ اسی دوران بابو ڈکیت کو قتل کرنے کے لیے جب عبد الرحمان ڈکیت کلاشنکوف لے کر پہنچا تو بابو نے عبد الرحمان ڈکیت کا مذاق اڑاتے ہوئے اسے بتایا کہ عبد الرحمان کی والدہ سے اس کے تعلقات تھے اور عبد الرحمان بلوچ دادل کا نہیں بلکہ اس کا بیٹا ہے۔ یہ سن کر عبد الرحمان بلوچ نے بابو کو مارنے کے بجائے بد چلنی کے شبہے میں اپنی ماں کو قتل کر دیا۔ حاجی لالو عبد الرحمان ڈکیت کا ساتھ حاصل کر چکا تھا۔ اسی ساتھ کی بدولت بابو ڈکیت کے چاروں بیٹے گینگ وار کی بھینٹ چڑھ گئے۔ بابو ڈکیت کو 1996 میں فالج کا دورہ پڑا اور وہ گرفتار ہو گیا۔ اسی دوران عبد الرحمان ڈکیت اور حاجی لالو کا بیٹا یاسر عرفات بھی گرفتار کر لیے گئے۔ عبد الرحمان ڈکیت پر قائم 20 مقدمات میں سے 19 میں حاجی لالو نے اس کی ضمانت کرا لی۔ 1997 میں ایک مقدمے کی سماعت کے لیے عدالت لے جائے جانے کے دوران عبد الرحمان ڈکیت پولیس کی حراست سے فرار ہو گیا۔ ایک روز ارشد پپو کی جانب سے عبد الرحمان ڈکیت کو سبق سکھانے کے لیے فیض محمد عرف فیضو نامی شخص کو اغوا کیا گیا، جو عبد الرحمان بلوچ کے والد کا قریبی دوست اور دادل گینگ کا نہایت وفادار آدمی سمجھا جاتا تھا۔ فیضو پیشے کے اعتبار سے ٹرانسپورٹر تھا جسے ارشد پپو گینگ نے قتل کر دیا، جس کے چند روز بعد ہی ارشد پپو کے ہاتھوں قتل ہونے والے فیض محمد فیضو کا بیٹا یعنی کہ عزیر جان بلوچ منظر عام پر آ گیا۔ باپ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے وہ عبد الرحمان ڈکیت کے گینگ میں شامل ہو گیا۔ عبد الرحمان ڈکیت کے ایک ٹرانسپورٹر دوست فیض محمد عرف فیضو کی ارشد پپو کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد مخالفت دشمنی میں بدل گئی۔ 2001 میں
عبد الرحمان ڈکیت کے والد کے دوست اور استاد حاجی لالو کی گرفتاری کے بعد لالو گینگ کا سربراہ ارشد پپو بن گیا۔ ارشد پپو نے اب عبد الرحمان ڈکیت کے خلاف کھلی کارروائیاں شروع کر دی۔ کراچی میں اگست 2009 میں ایک پولیس مقابلے میں عبد الرحمان بلوچ عرف رحمان ڈکیت کو 3 ساتھیوں سمیت مار دیا گیا۔ اس وقت کے کراچی پولیس کے سربراہ وسیم احمد کا کہنا تھا کہ سپر ہائی وے کے قریب اسٹیل ٹاؤن لنک روڈ پر پولیس نے چند گاڑیوں کو روکنے کا اشارہ کیا، جس پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور عبد الرحمان ڈکیت اپنے 3 ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گیا۔ اپنی موت سے قبل عبد الرحمان بلوچ نے لیاری میں جاری گینگ وار کے خاتمے اور قیام امن کے لیے کوششیں شروع کر رکھی تھی۔ جناح ہاسپٹل میں ان کا پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹروں کے مطابق عبد الرحمان ڈکیت کو سر اور سینے، راجہ عقیل کو گردن، اورنگزیب کو سینے اور نذیر ملا کو سینے اور سر میں دور سے گولیاں لگی ہوئی تھی۔ عبد الرحمان ڈکیت نے لیاری میں جاری گینگ وار کے خاتمے اور قیام امن کے لیے کوششیں شروع کر رکھی تھی اور ان کا ایک سیاسی کردار سامنے آ رہا تھا۔ لیاری سمیت شہر کی دیواروں پر ایسی چوکنگ کی گئی تھی جن میں ان کے اقدامات سراہا گیا تھا۔ لیاری کے کچھ علاقوں میں پینے کے پانی اور دیگر سہولیات کی فراہمی پر لوگ ان کے شکر گزار تھے۔ دوستو، اس سیریز کی اگلی قسط میں یہ جانیں گے کہ عزیر بلوچ جرائم کی دنیا میں کیسے آیا، اس کے باپ کو کس نے قتل کیا اور پھر عزیر بلوچ نے اپنے باپ کی موت کا بدلہ کیسے لیا۔ لیاری گینگ وار سیریز کی تمام ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے حق پاکستان ٹرینڈ کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔